کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی لہر نہیں، سونامی چل رہی ہے، سونامی. بتانے والوں نے بتا دیے فلاں وارڈ فلاں وارڈ فلاں وارڈ، انہوں نے جتنے وارڈ بتائے نا وہ سب وارڈ میں مجلس اتحاد المسلمین آ رہی ہے، سب وارڈوں میں مجلس اتحاد المسلمین آ رہی ہے. تو ہم نے میٹنگ کے اندر کہا کہ نعمانی نگر کی زمین خریدی کا جو معاملہ ہے ہم سب سے پہلے اس کو حل کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ عباس نگر کے اندر، عباس نگر جو اسکول ہے وہ پلاٹ کے اوپر بسی ہوئی ہے، اور جو پلاٹ ہے وہ اوپن کے اوپر بسا ہوا ہے. تو اگر مجلس اتحاد المسلمین کا میئر بیٹھتا ہے اور یہ پاور میئر کو رہتا ہے، وہ اپنے پاور سے ریوائز پلان لا سکتا ہے، مہاسبھا کے اندر ریوائز پلان کر سکتا ہے. تو ہم ضرور اس کے واسطے کوشش کریں گے اور اس کو ریوائز پلان کر کے اوپن اسپیس کی جگہ اسکول کو ڈالیں گے اور پلاٹ کی جگہ عباس نگر کی جھوپڑ پٹیوں کو ڈالیں گے تاکہ ان کی خریدی ہو سکے. یہ ہمارا مقصد ہے. گلشن آباد حاجی نجم الدین حاجی صاحب کے ہاتھوں کے بہت سارے کام رکے ہوئے کیونکہ ان کے ایک لڑکے ہمارے ساتھ امیدواری کر رہے ہیں. ہائر پرچیز کا معاملہ ہو یا جو بھی معاملات ہو، گارڈن کے معاملات ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو پورا کریں گے. ہمارا اولین کام رہے گا، اگر شہر کے اندر میئر بنتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا کام رہے گا کہ یہ جو ہمارے مستقبل بیٹھا ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہاں پر، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم سرکاری اسکولوں سے دلائی جائے تاکہ لوگ پرائیویٹ اسکولوں کی بجائے سرکاری اسکول کو ترجیح دے. یہ ہمارا پہلا کام رہے گا. بچوں کے لیے اسپورٹس کے گراؤنڈز بننا چاہیے. آج ہمارے بچوں کو صرف اور صرف دوسری چیزوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ان کے لیے اسپورٹس کے گراؤنڈ بننا چاہیے. شہر سے یہ آلودگی اور یہ دھول مٹی کے معاملات ختم ہو، اس کے اندر پورے شہر کے اندر شجرکاری اور درخت کا کام کیا جائے گا. اس میں چاہے لاکھوں جھاڑ لگے، ہم کارپوریشن کی جانب سے شجرکاری مہم چلائیں گے. علی اکبر ہاسپٹل، واڈیا ہاسپٹل اور ہارون ہاسپٹل کے اندر جدید طرز علاج پر ڈائلیسس کیا جائے گا. ڈائلیسس کی سہولت، سیزر کی سہولت، شہر کو نشہ مکت کرنے کے لیے ایک نشہ مکت سینٹر بنایا جائے گا. یہ ہماری کارپوریشن کی طرف سے دیا جائے گا. کارپوریشن کے لیے، نوجوانوں کے لیے، میں جس وقت میئر تھا میں نے ایک ٹھہراؤ پاس کیا تھا کہ شہر ہمارا، کارپوریشن کا خادم بھی ہمارا ہونا چاہیے. تو کارپوریشن کے اندر وہ ٹھہراؤ موجود ہے، لیکن میری بدقسمتی سے کرسی اتر جانے کے بعد، میرا پیریڈ ہو جانے کے بعد اس ٹھہراؤ کے اوپر کوئی عمل بجونی نہیں ہوئی. تو میرا کام یہ رہے گا کہ ہم نے یہ ٹھہراؤ جو کیا ہے کہ مقامی لوگوں کو یہاں روزگار دیا جائے تاکہ ہمارے شہر کے نوجوانوں کو روزگار ملے. ہم اس کے واسطے کارپوریشن میں مقامی لوگوں کو روزگار ملے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے. میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہو کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم لہرائے اور شہر کے اندر ایک صاف ستھری سیاست کی جائے تو آپ کو آگے بڑھ کر مجلس اتحاد المسلمین کے پینل کو کامیاب کرنا ہوگا. مجلس اتحاد المسلمین کے جہاں جہاں امیدوار ہے ان امیدواروں کو آپ کو کامیاب کرنا ہوگا. یہی اپیل ہے. اور میری آخری بات آپ یہاں سے گاٹ باندھ کر اتریے کہ جس وقت 15 تاریخ کے روز آپ لوگ جب ووٹ دینے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمارے شہر کے لیے اور ہمارے وارڈ کے لیے خیر کے معاملات اور خیر کا فیصلہ فرما. ووٹ دینے کے لیے جب آپ مشین کے پاس جائیں گے یہ دعا کرتے جانا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے
اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے کہ اللہ میرے شہر کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، میرے شہر کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، میری ملت کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، میرا ووٹ جو جا رہا ہے وہ خیر کے فیصلے کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور آپ کو کھولیے، میرا یقین ہے انشاءاللہ العظیم آپ کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ جو خیر کا فیصلہ کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اس کو ووٹ دے دینا۔ یہی اپیل آپ سے ہے۔ 15 تاریخ کو اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کی سب جو ہے شب معراج کی ہے، شب معراج ہے 16 تاریخ کو، اور اللہ رب العزت شب معراج کے ایک دن پہلے کیے ہوئے عمل کو اور شب معراج جس دن رہیں گی اللہ آپ کا وہ فیصلہ قبول کرے گا اور آپ کے اوپر ایسا ہی حاکم مسلط کرے گا جیسا آپ کا اتنا ایمان ہے۔ یہی میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے، یہی گزارش، یہی میری بات لے کے میں آیا تھا۔ میں اپنی بات کی، اگر آپ لوگ میری باتوں کی تائید اور حمایت کرتے ہو تو میری آواز میں آواز ملا کے میرے ساتھ نعرہ لگا دیجئے کہ تیرا میرا رشتہ کیا، ارے تیرا میرا رشتہ کیا، ارے تیرا میرا رشتہ کیا۔ اللہ حافظ۔ اختر الایمان صاحب، صدر بہار مجلس اتحاد المسلمین MLA بہار، جناب عبد المالک صاحب آپ کے امیدوار اور انشاءاللہ تعالی ہونے والے میئر مانے جاؤں گے، جناب عبداللہ صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین، بزرگوں، دوستوں، ساتھی اور سفر پر بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بہنوں، آج کا یہ جلسہ انتخابی جلسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں شام کا آج آخری جلسہ ہے، کل 5 بجے الیکشن کیمپین ختم ہونے جا رہی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے مہمان مقرر جناب اختر الایمان صاحب تشریف لائے ہیں، وہ بڑے ہی دیر سے آئے ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ جیسا میں ابھی ہمارے ہونے والے میئر مالیگاؤں کے عبد المالک صاحب کا سن رہا تھا خطاب، مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی تھی کہ مالک صاحب نے صاف طور پر یہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کا میئر جیتنے کے بعد، یعنی مجلس اتحاد المسلمین مالیگاؤں کے اندر اپنے بلبوتے پہ انشاءاللہ العظیم میئر بنائیں گے، اور یہ پہلی مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے بلبوتے پہ میئر بنانے جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ملک صاحب کی سوچ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی کے اندر اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے کیا چاہتی ہے آپ کو بتا دی ہے۔ مگر جب کبھی بھی کوئی بہتر چیز ہونے کو جاتی ہے، میں پچھلے قریب 11-12 دن سے آپ کے شہر مالیگاؤں میں ہوں، یہاں پر مجھے پارٹی نے ذمہ داری دی ہے کہ مالیگاؤں جائیے اور یہ جو کارپوریشن الیکشن ہے اس کے بارے میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے مالیگاؤں میں کام کریے۔ اللہ کا کرم ہے، مالیگاؤں سے میرا رشتہ بہت ہی پرانا ہے۔ میں پہلی بار مالیگاؤں آیا تھا 2014 میں، جب 2014 میں یہی عبد المالک صاحب نے یہاں سے اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا۔ جب میں مالیگاؤں آیا تو سب سے پہلے میں مالیگاؤں میں یونس عیسیٰ فیملی کو پہچانا اور عبد المالک کو پہچانا، تو میں مالیگاؤں کے اندر یہاں پر جیسے ہی میرا آنا ہوا، اللہ کا کرم رہا 2014 کے بعد مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ جب موقع دیا 2019 کے اندر، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب جو مجلس اتحاد المسلمین کے مالیگاؤں کے امیدوار تھے، ان کی کیمپین کے لیے مجھے آنے کا موقع ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو مجلس اتحاد المسلمین کا MLA مالیگاؤں سے بنایا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے کون یہاں کے MLA تھے، ان کا بھی معلوم ہے، ان کے والد کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، شیخ
रशीद साहब मरहूम के बारे में भी जानते हैं। ये लोग क्या क्या मालेगांव के लिए करे आप जानते हैं। पहले कांग्रेस में, एनसीपी में, तमाम पार्टियों में इन्होंने रहे गए। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जब जीत गए मालेगांव से एमएलए की हैसियत से, और अल्लाह के फजल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडे का जब रंग हरा था, तो ये लोग सोचे कि हम कोई दूसरा झंडा लेकर आएंगे तो दोबारा यहाँ पर इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। 2024 के इलेक्शन से पहले यहाँ शेख आसिफ साहब ने एक मनसूबा तरीके से यही सोच कर आया कि क्यों ना मैं भी एक हरा झंडा लगाऊं, हरा झंडा लगा के सब पार्टी को छोड़ के अपनी खुद की पार्टी बनाए जिसका नाम रखे इस्लाम पार्टी। इसके बारे में मैं आगे बढ़ाऊंगा। 2024 के अंदर लोग कहने लगे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब 162 वोट से जीते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह का करम है, मुफ्ती इस्माइल साहब 162 वोट से जीते हैं, बेशक 162 वोट से जीते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ शेख आसिफ साहब से और मालेगांव की आवाम से ये कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुफ्ती साहब को 40 या 50 हजार से जिता देता तो शेख आसिफ को इतनी तकलीफ नहीं होती थी जितनी तकलीफ आप 162 वोट से हारने से हो रही है। वो क्यों हो रही है? इन लोग ने ये सोचा कि मुफ्ती साहब जो पिछले टाइम पे 30,000 से ज्यादा से जीते थे, हम यहाँ पर बोगस वोट, चोर वोट बना लेंगे और वो जगह के ऊपर हम वो वोट डाल के मुफ्ती साहब को हरा देंगे। इनका मंसूबा था, इनकी प्लानिंग थी। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, तुम अपने आप को बहुत बड़ा दुनियाई प्लानर बना लो, मगर तुम्हारे दिल में ये नहीं आया तो सबसे बड़ा प्लानर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊपर बैठा है। उसका जो फैसला होता है वो फैसला ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई प्लानिंग नहीं। आज ये सोच रहे हम ये 30,000 के बजाय और 162 के फोकस करने थे तो जीत जाते थे। अरे हरगिज़ नहीं जीत सकते। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहता है इज्जत देके रहता है, अल्लाह जिसको जलील करना चाहता है वो जलील करके रहता है। आज ये सोच रहे हैं कि मलिक को हम 100 वोटों से हरा लेंगे। अरे हरगिज़ नहीं हरा सकते। अब्दुल मलिक को तुम क्या समझ रहे हो? क्या अब्दुल मलिक कोई मुर्गी का बच्चा है या चुनी का बच्चा है? तुम दादागिरी करके इलेक्शन जीतना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम बता देंगे इलेक्शन कैसा होता है। बहुत हो गया। 8 महीने पहले मेरे छोटे भाई अब्दुल मलिक के ऊपर कातिलाना हमला किया गया। वो कातिलाना हमला करने वाले कौन है? तुम थे, तुम्हारा खानदान के लोग हैं। और तुम समझते हैं कि हम ये गोली खा के, हम ये मार खा के कमजोर पड़ जाएंगे या डर जाएंगे? तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मलिक को जानता हूँ, मलिक के हक में जो तुम गोली चलाए ना, हमारे लिए तो ऑपरेशन की गोली थी। हम ऐसे कोर्ट से गोलियां अब हम किसी से डरने घबराने वाले हरगिज़ नहीं है। 15 तारीख को आपका आपके कीमती वोट मजलिस के हक में देना है। मजलिस का निशान पतंग है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मालेगांव से 60 उम्मीदवार को ठहराई है। मुझे अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है और मुझे भरोसा है। मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, मेरा मजहब क्या बोलता है मैं जानता हूँ। बेशक सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, उसके अलावा मेरा मजहब अगर कोई है तो वो इस्लाम है। इस्लाम मजहब हो सकता, कोई सियासी पार्टी नहीं हो सकती। क्या पार्टी का इस्लाम रखे, क्या पार्टी का नाम इस्लाम रखे, तुम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं जमीन में फिर रहा था, तुम्हारे इस्लाम पार्टी की अपील पैरों में आ रही थी। अरे नाउजुबिल्लाह, तुमको क्या हो गया? मैं ये स्टेज से ऐलान करना चाहता हूँ और ये मैं कहना चाहता हूँ, शेख आसिफ तुम सियासत में इतने गिर जाओगे हरगिज़ हमको मालूम नहीं था। अगर तुम सियासत में इतने गिर सकते हैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हर किस वजह से? अरे इस्लामी तरीका क्या होता है? इस्लामी तरीके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन हमको
کیا ہے ہم جانتے ہیں، اس کے اندر شراب حرام ہے، نشے کا کاروبار حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، سب چیز کرنا حرام ہے، تو ہم ان سے کہتے ہیں بابا آپ کیا ہے، آپ پارٹی کا نام تو رکھ لیے، اپنے امیدواروں کا کردار تو دیکھیے آخر کیا کردار ہے۔ اور تم سمجھتے ہیں مفتی صاحب کے نام پہ غیر غلط باتیں کرتے ہیں اور مفتی صاحب کو یہ کہتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں پارٹی کا نام اسلام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار آ کے امامت تو کر کے بتاؤ، ایک بار آ کے خطبہ تو دے کے بتاؤ تو پتا چلے گا۔ مجھے نہیں معلوم 5 کلمے بھی پورے پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے نہیں معلوم، مگر اپنے آپ کو بڑے سیاست دان سمجھ رہے ہیں، ارے ان کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ملک کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت دے کے رہتا ہے۔ تم نے کہا کہ بے شک 16 تاریخ کو شب معراج ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ عزت دینے والا ہے، قریب کا نام معراج ہے، میری پیدائش 26 رجب کی ہے، گھر کے اوپر کنبے پہ اور شب معراج کا تھا، تو میری نانی نے کہا ان کا نام جعفر حسین رکھو، تو میری والدہ نے کہا آج شب معراج ہے کیوں نہ عرفیت معراج رکھو، تو میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی 16 تاریخ کو شب معراج کے دن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے مجلس اتحاد المسلمین مالیگاؤں کے اندر اپنے بل بوتے پہ مہر بنانا جانتی ہے اور انشاءاللہ بنائے گی۔ اور یہ آصف صاحب چونکہ میں پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا، شخصیت کا نام اسی لیے لینا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں ابھی ملک صاحب بھی کہے ہیں ہم بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں، بے شک ہم کو بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز کیا ہے، SIR کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ابھی تشریف لا لیے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اختر الایمان صاحب کو بھی سننا ہے اور مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کو بھی سننا ہے، اور یہ بتا دینا ہے کہ اب یہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے 15 تاریخ کو آپ کا ایک قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کو دینا ہے۔ مجلس کا نشان پسند ہے، مجلس الحمدللہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے وہ جانتی ہے اپنے بل بوتے پہ الیکشن لڑ رہی ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے الیکشن لڑ رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں محنت کرنا ہمارا کام ہے، جیتنے کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ اور اس کے برخلاف شیخ آصف صاحب نے سمجھوتا کس سے کیا آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، ایسے دھوکے باز انسان سے کیا جس کو مفتی صاحب نے لا کے اس کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ بلدیہ میں ٹکٹ دیے تھے، مستقیم کے ساتھ سمجھوتا کرے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہی مستقیم کس طریقے کا ہے آصف کو بھی معلوم پڑ جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں صاحب کو کتنا بھی دودھ پلاؤ کتنا بھی کرو انہیں اپنا کام دسنے کا کریں گا، مستقیم کو دینے کے بعد وہی مستقیم سپاری لے کے پیسے لے کے مفتی صاحب کو ہرانے کے لیے 2024 کے اندر اپنی اہلیت کو مفتی صاحب کے خلاف ٹھہرایا تھا، کچھ نہیں ہوتا، دونوں بھی ایک ہو گئے، کوئی غم کی بات نہیں ہے، ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ اب تو ان لوگوں کا حساب یہ ہو گیا میں مرد نہیں ہے تو کیا میرا بھائی مرد ہے بول کے ایک دوسرے کا سہارا دیکھ لے رہے۔ انشاءاللہ 15 تاریخ کو آپ کا ایک قیمتی مجلس کو لینا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔